تنہائی جو ہوتی ہے وہ انسان اس تنہائی کی قیمت کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ تنہائی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس گوشہ تنہائی میں جو ہے اللہ اپنی نعمتوں کو لٹا رہا ہوتا ہے۔ اب انسان کی سمجھ کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ سے اگر انسان کا تعلق بنا ہوا ہے تو اس گوشہ تنہائی کی جو ہے ساری اس سے وہ فیض یاب ہو سکتا ہے۔ وہ ساری اس کی جو ہے جو بھی اس وقت اس کو مل رہی ہوتی ہیں وہ اس سے حاصل کر لے گا۔ چونکہ دوری ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے، وہ کچھ غموں کا بوجھ لے کر اپنے نزدیک گٹھری بیٹھا رہتا ہے، کچھ یادوں کی گٹھری بیٹھا رہتا ہے، کچھ اپنے جو اس کو جو چیزیں پسند ہیں ان چیزوں کے نہ ملنے کا ملال کی گٹھری لے کر بیٹھا رہتا ہے۔ تو جو اتنی ساری گٹھریاں ہیں اس کی طرف سارا نگاہ اس کی رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ جو گوشہ تنہائی میں جو اللہ اپنی برکتوں کو اور ایسی نعمتوں کو اس وقت نواز رہا ہوتا ہے، اس سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ نہیں تو گوشہ تنہائی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو حاصل ہوتی ہے اس کو بڑا نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جن کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اکثر کر کے ساری دنیا اس کے اوپر ماتم کرتی ہے، مایوسی دکھاتی ہے۔ وہ مایوسی کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ پہچان بندے تو کون ہے، میں کون ہوں۔ تو اس وقت وہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہوتا ہے۔ اور ویسے لوگ بہت ساری چیزوں میں ہوتے ہیں، اس کو سرسری طور پہ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے گوشہ تنہائی بہت ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے پہچان میں کون ہوں، تو کون ہے۔ تو اس کو لوگ الگ طریقے سے اس کے اوپر جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ اگر دنیا کی محبت میں گرفتار ہے تو اس وقت اس کو وہ اذیت ناک وقت لگے گا، اور اگر وہ دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہے تو اس کو سمجھنے کی پروسیس سٹارٹ ہو جائے گی کہ وہ کون ہے، دنیا میں ہے کس لیے ہے، اللہ کون ہے، کرنا کیا ہے۔ ساری پروسیس وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ ویسے تو اس کی پروسیس سٹارٹ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ بچپنا ہوتا ہے، ماں باپ کی کیئر ٹیکنگ میں رہ گیا، ماں باپ نے سب سمجھایا بجھایا، اور اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہتا ہے، وہ سب کے بیچ میں گھرا ہوتا ہے۔ لیکن گوشہ تنہائی میں اس کو اپنی پہچان پتہ چلتی ہے، وہ کون ہے، کیا ہے۔ تو اور اللہ اس وقت اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہوتا ہے۔ انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہیرے موتی جواہرات، عہدہ، رتبہ، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے اندر شامل کر کے اپنی زندگی کو اگر سمجھو کہ ہاں اگر اللہ نے اس وقت اپنی نعمتیں برسا رہا ہے تو کون سی نعمت ہے، کیونکہ اس وقت جہاں موتی جواہرات اس کو نظر نہیں آئیں گے، اس وقت عہدہ نظر نہیں آئے گا، اس وقت رتبہ نظر نہیں آئے گا، لیکن جس کو سمجھنا ہوتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ جو اس وقت اس کو اللہ کی نعمت نصیب ہوئی ہے وہ شاید اس کو پوری زندگی لوگوں کے بیچ میں گھرے رہنے سے کبھی نصیب نہیں ہو۔ تنہائی جو ہے ایک بہت بہترین انسان کے لیے نعمت ہوتی ہے، اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو، نہیں تو پوری دنیا کے لیے ایک کہانی بن جاتی ہے۔ لوگ اس کے اوپر ماتم کرتے ہیں، تنہائی کے اوپر بہت زیادہ ہر وقت اسی غم میں مبتلا رہتے ہیں، اپنے آپ کو بیزار محسوس کرتے ہیں دنیا کے اندر۔ یہاں تک کہانی پہنچی ہے کہ کچھ لوگ اسی تنہائی سے گھبرا کر خود کو ہلاک کر لیتے ہیں، تو ہلاکت ان کا مقدر بن جاتی ہے، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر وہ تنہائی ان کے لیے ایک عذاب کی شکل میں ملی ہے۔ وہ عذاب نہیں ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے کچھ ایسی چیزوں کا وہ دور سٹارٹ ہوتا ہے جو آپ کو خاص کر کے چن لیا جاتا ہے ان چیزوں کو دینے کے لیے، اور اگر سمجھ نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی اس سے بھی انسان محروم رہ جاتا ہے۔ پھر وہ تنہائی کی اذیت کو اپنی زندگی کے اندر محسوس کرتا رہتا ہے، اور اس کا پھر وہ ماتم کرتا رہتا ہے۔ تو تنہائی آپ کے لیے اذیت نہیں ہے، اسی وقت تو اللہ اپنی نعمتوں کو برسا رہا ہوتا ہے۔ اب آپ کے اندر کتنی استطاعت ہے اس کو سمیٹنے کی، کتنے آپ کے پاس میں جو ہے کتنی توفیق آپ کو مل پائے گی کہ وہ آپ کو اس کو جو ہے سمجھ پائیں گے کہ اللہ کون ہے، بندہ کون ہے، دنیا کیا ہے۔
دنیا ختم ہونے کے بعد میں کیا ہوگا، وہ ساری چیزیں اس وقت اس کو بہت اچھی طریقے سے وہ اسی دوران میں سمجھ میں آتی ہے۔ اور اللہ کبھی اپنے بندوں کے ساتھ میں ظلم نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں۔ اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ میں نہایت کی رحم والا ہے، اس کی تو کوئی بھی حد معین نہیں کی جا سکتی کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ میں کتنا رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ سو اللہ کا بہت رحم کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ۔ وہاں پر یہ اس چیز کو لوگ جو ہیں کہیں پر بھی ہو گئے ہوں، وجہ جو بھی بنی ہو، لیکن اس چیز کو اس کو لے کر کوئی مایوسی کا راستہ نہ اختیار کریں، اپنی زندگی میں مایوسی کو جگہ نہ دیں، اداسی کو جگہ نہ دیں اور بیزاری کو جگہ نہ دیں۔ وہ بیزاری کا وقت نہیں ہوتا ہے، وہ شاید تنہائی یا کسی کو تنہائی جب ملتی ہے زندگی کے اندر، کیونکہ آپ ہیبیچول ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کی باتوں میں گھرے رہنے کے، بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کی، ان کی باتوں کو سننے کے۔ سو وہ ہیبٹ سے الگ ہٹ کر جو وہ چیز نظر آتی ہے تو ایک الگ سا بہت عجیب محسوس ہونے لگتا ہے انسان کو۔ اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کریں تو کیا کریں، کیونکہ اس کے پاس میں کچھ اس وقت ہوتا نہیں ہے، کسی کی بات سننے کو کوئی نہیں وہاں موجود ہوگا، یہ اپنی بات اس کو کہہ نہیں سکتا ہے۔ سو وہاں پر اللہ کہتا ہے میں موجود ہوں ہر وقت تیرے ساتھ، اب تو پہچان لے مجھ کو، میں کون ہوں اور میں کیا ہوں اور میں تجھے کون سی نعمتیں نوازنے والا ہوں۔ سو اللہ کی نعمتوں کو اگر پانا ہے تو کم از کم وہاں پر اپنے آپ کو یہ بیزاری، وہی دنیا کی جو ہے محبت میں گرفتار ہو کر جو دنیا کو دکھائی گئی ہے اس کو وہ دکھائے گا، وہ ایک مایا کا جال ہے، چلتا رہتا ہے، وہ سفر ہے، چلے گا، سب کچھ سب چلے گا۔ وہاں پہ برا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ چیز بری تھی، یہ ایسے رہ رہے تھے تو برا تھا، وہ برا نہیں تھا، ٹھیک ہے وہاں پر، لیکن اگر ایسا کبھی مل گیا تو وہاں پہ اپنی زندگی کو جو ہے لاچار، مجبور اور بیکار سمجھ کر اس کو ڈسٹرائے کرنے اور اس کو اپنے آپ کو اسی کے اندر مبتلا کر کے اس کا غم منا کے اپنے آپ کو ضائع کرنے کا نہیں وقت ہوتا ہے، وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ میسر بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، جن کو میسر ہوتا ہے اس کی ویلیو کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس تنہائی کی ویلیو کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔